الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف۔ وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی مجلس کا موضوع ہے قربانی کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کے کچھ احکام۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال قربانی کے دن آتے ہیں، ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن اس میں رسمیت آ گئی ہے، حقیقت نہیں رہی۔ اسی لیے اس کو بوجھ سمجھ کر کے پیسے دے دیتے ہیں قربانی کے، اور خود قربانی نہیں کرتے۔ حالانکہ قربانی خود کرنا سنت ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح کرنا سنت ہے۔ یہ سنت لوگوں نے چھوڑ رکھی ہے اور اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں سے گھٹ گئی ہے، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے، مختلف پہلو سے اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی الگ الگ جگہ سے میں نے قرآن آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں ایک بات تو یہ فرمائی ہے کہ یہ قربانی کا حکم ہم نے ہر امت کے لیے رکھا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ جتنی امتیں دنیا میں گزری ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، ہر امت کے لیے قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ جیسے نماز کا حکم رکھا ہے، روزے کا حکم رکھا، اس کی نوعیتیں الگ الگ رہی ہے، لیکن نفس حکم ہر امت کے لیے جو مشترک طور پر ہر امت میں رہا ہے، اس میں قربانی کا حکم بھی ہے۔ اور قربانی کا لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ ابھی میں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں قربانن کا لفظ آیا کہ نہیں؟ اذ قربا قربانن، یہ قربان کا جو لفظ ہے اسی سے قربانی ہم بولتے ہیں۔ قربانی کے معنی میرے قرب کا ذریعہ، اور قربان کا لفظ ہے اس کے معنی اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ۔ یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو قریب کر دیتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں قربان کہا جاتا ہے۔ قرب سے بنا ہے قربان۔ اور پہلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی تو اس کا گوشت ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ قربانی کا جانور جو ہے وہ میدان میں کھڑا کر دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، تو سمجھا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اسی طرح کفار سے جہاد کر کے غنیمت کا مال جو حاصل کرتے تو اس کو بھی میدان میں رکھ دیتے،
اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو سمجھا جاتا کہ یہ جہاد قبول ہو گیا اور یہ مالی غنیمت قبول ہو گیا۔ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم یا مغانم کا لفظ کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ جہاد میں کفار سے جو مال حاصل ہو وہ حلال ہے، جیسے قربانی کا گوشت حلال کیا گیا اس امت کے لیے۔ قربانی ہر سال اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے صاحب نصاب پر۔ گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب ہو، چاہے 5 افراد ہو یا 10 افراد ہو، سب کے اوپر قربانی ہو ہر سال واجب ہے جب تک کہ وہ صاحب نصاب رہیں گے۔ اگر صاحب نصاب ہی نہ رہے تو بات الگ ہے۔ قربانی کا نصاب جو ہے وہ ہلکا ہے زکوٰۃ کے نصاب کے مقابلے میں، اس لیے اس کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ بالغ ہونے والے لڑکے لڑکیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ ایسی ملکیت ہوتی ہے، جیسے لڑکی جو ہے کپڑا سینا جانتے ہیں تو سلائی آتی ہے وہ اس کے پاس جمع ہوتی ہے، یا شادی اس کی ہو گئی ہے تو اس کو کئی جوڑ کپڑے، برتن، سونا چاندی کے زیورات اس کے باپ نے دیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہو تو زکوٰۃ اس میں فرض ہوگی، اور زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو، قربانی کا نصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ صدقہ فطر جس پر واجب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونا ضروری نہیں ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے، اس لیے قربانی کے احکام جاننا یہ بھی بہت اہم دین کا جز ہے۔ قربانی کے ایام سے پہلے اس کے اوپر مستقل بیان ہونا چاہیے ہر جگہ، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں آوے۔ خود قربانی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاوے، اس کے ثواب کو تازہ کر کے تو ہو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، کتنی ساری نیکیاں تھوڑی دیر میں مل جاتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ یہ ہے کہ خود قربانی کرتے تھے، ذبح کر خود کرتے تھے، لہذا ہم بھی اسی طرح سے قربانی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف پیسے دے دیے مدرسوں میں اور فارغ ہو گئے، ایسا نہیں۔ صرف مال کی قربانی نہیں ہے، یہ اس کے اندر اپنے جان کو بھی مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، قربانی کرنے میں تھکنا پڑتا ہے، اور اسی لیے 3 دن قربانی رکھی ہے۔ یہ ایک دن کر کے تھک جاؤ تو رات کو آرام لے کر کے صبح میں پھر تازے دم ہو کر دوسری جانوروں کی قربانی کرو، تیسرے دن کرو۔ تو قربانی چونکہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خون بہانا جانور کا، اس کو احراق دم عربی میں حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہے کہ قربانی کے دن جانور کا خون بہانے کا جو عمل ہے اس سے زیادہ محبوب دوسرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اشکال اعتراض کرنے والے کہ جانور نہ اوپر تمہیں کو ظلم کرو سو، وہ کیا جانے کہ جانور کو بنانے والا اس کی قربانی کرنے سے خوش ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، اللہ کی طرف سے بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جانور کی قربانی کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ ایک اونٹ 7 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو 100 اونٹ کتنی قربانیاں ہوئی؟ 700 قربانیاں ہوئی۔ کوئی بادشاہ کے خواب میں بھی ایسا آیا ہوگا؟ اتنی زیادہ قربانیاں کیوں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اس لیے سب سے بڑا جانور قربانی کا کون ہے؟ اونٹ، اس کی قربانی ہے۔ اور ایسے 100 اونٹ، اور اس میں 63 اونٹوں کی قربانی آپ نے اپنے ہاتھ سے کی۔ 100 میں زیادہ ہوئے کہ نہیں؟ اکثر اونٹ ہوئے، 60
के ऊपर 63 इतने ऊँटों की कुर्बानी खुद अपने नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से की। ऊँट की कुर्बानी किस तरह की जाती है हमें तो पता भी नहीं है। उसको गिराया नहीं जाता है, खड़े खड़े ही उसकी कुर्बानी की जाती है। उसका एक पैर बांधना पड़ता है, बाया पैर उसका बांध देते हैं घुटने से मोड़ करके, तो 3 पैर पर वो खड़ा तो रह सकता है लेकिन चल नहीं सकता है। तो ऐसा करके सब ऊँटों का इस तरह से पैर बांधना, रस्सियाँ इतनी लाना, या काम आसान है। और फिर ऐसा तेज़ छुरा ऐसा तेज़ हो कि उसकी गर्दन लंबी होती है, तो गर्दन का जो नीचे वाला हिस्सा सीने से लगा हुआ है वहाँ से उसको काट दिया जाए तो उसकी वो रगें सब कट जाती हैं, जिससे खून तो फुवारे छूटते हैं और गिर जाता है। फटाफट जो है उसकी कुर्बानियाँ होती रहती है, वो गिरते रहते हैं, लाइन सर जो है खड़े कर दिए और इस तरह से करते रहते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट जो मदीना से ले गए थे, मक्का जो ले गए थे, कहाँ से? मदीना से ले गए थे, इतना लंबा रास्ता चला करके। और कुछ ऊँट जो है यमन से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर आए थे, वो दोनों की तादाद मिला करके 100 ऊँट की हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी के जानवरों में शरीक कर दिया, इसलिए कुछ ऊँटों की कुर्बानी करने का मौका उनको भी दिया, क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए उनको। लेकिन अक्सर ऊँटों की कुर्बानी खुद आपने की। 63 को निकाल दो तो 37 होए ना, 37 ऊँट हज़रत अली को हवाले की। इतने सारे ऊँट की कुर्बानी जो है करके उसका चमड़ा उतारना, उसका गोश्त उसका काट कितना यानी मुश्किल काम है, कितना वक्त चाहिए इसके लिए। ये सारा काम क्यों किया? इसको बोझ समझा? अरे बोझ नहीं समझा, बल्कि खुशी से, दिल की खुशी से इतनी सारी कुर्बानियाँ की। और हम उम्मत को हुक्म दिया कि देखो तुम जो कुर्बानी करोगे तो उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है, इसलिए दिल की खुशी से कुर्बानी करो। फ़तीबू बिहा नफ्सन, ये हदीस के अल्फाज है, फ़तीबू बिहा नफ्सन, दिल की पूरी खुशी के साथ कुर्बानी करो। अब हम लोग तो इसको बोझ समझने लग गए हैं और पैसा दे देने को काफ़ी समझने लग गए हैं। ये एक गलत तरीका हमारे यहाँ चल पड़ा है, बहुत गलत तरीका है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बहुत सी सुन्नत इसमें ज़बा हो जाती है, बहुत सी सुन्नत तो मुर्दा हो गई है इसकी वजह से। क्या क्या सुन्नतें इसमें ख़त्म हो गई है वो मैं समझाऊंगा आज तफसील के साथ। पहले मैंने कुछ आयतें जो पढ़ी है उसका तर्जुमा सुन लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया के इंसान और सबसे पहले पैगंबर, उनके 2 बेटों ने कुर्बानी दी थी, उसका वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया है। क्यों बयान किया है? इस उम्मत को बताने के लिए कि कुर्बानी अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। और एक की कुर्बानी जो मेंढे की कुर्बानी दी थी हाबिल ने, वो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली थी। और दूसरे उसका जो भाई था काबिल, जो नाकाबिल था, उसकी जो है कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की। तो उसको गुस्सा आया अपने भाई के ऊपर कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई, हमारी कबूल नहीं हुई, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। ऐसा उसने वारन दिया, लअक़तुलन्नक। भाई उस वक्त से भाई का दुश्मन, तवा से चली आ रही है दुश्मनियाँ। तो भाई ने क्या कहा, वो जो नेक भाई था उसने कहा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के अमल को कबूल करता है। तो तू भी मुत्तकी होता तो तेरी भी कुर्बानी कबूल हो जाती। बहरहाल ये मुत्तकी जो भाई था, तकवा उस ज़माने से चला आ रहा है और तकवा की वजह से जो है नेक अमल का कबूल होना उस वक्त से चला आ रहा है। बहरहाल ये पूरा वाक़या मुझे बयान करना मकसूद नहीं है, सिर्फ कुर्बान का लफ्ज़ इसमें जो आया है, इसी तरह दूसरी जगह कुरान में आया है बेकुर्बान ताकुलुहुन्नार,
ایسی قربانی جس کو آگ کھا جاوے. اس زمانے میں آگ کھا جاتی تھی، تو جب تک آپ یہ قربانی ایسا حکم آپ نہیں لاؤ گے وہاں تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کفار نے، مشرکین نے حضور سے ایسا کہا تھا. اب حضور کی امت کے لیے تو آگ کے کھا جانے کا مسئلہ تھا ہی نہیں. اب یہ خواہ مخواہ کی ایسی جو ہے مطالبے کرتے تھے، ایسی معجزہ اور ایسی بات لاؤ. خیر، تو اس میں تاکلہ النار کا لفظ مجھے بتانا ہے. تو بے قربانی، ایسی قربانی، ایسا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایسا جانور کہ جس کو آگ کھا جاوے، وہ حکم تم لاؤ گے تب ہم تم کو اللہ کا نبی مانیں گے. ایسا انہوں نے کہا تھا مشرکین مکہ نے. خیر، یہ جو 70ویں پارے میں سے میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا حکم طے کیا تھا. کوئی امت اس سے خالی نہیں ہے. دنیا میں جتنی امتیں گزری ہے سب امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قربانی کا. تو قربانی کی اہمیت معلوم ہوئی. سارے احکام ہر امت کے لیے نہیں رہے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو سب امتوں کے لیے رہے ہیں. اس میں نماز کا حکم ہے، ایمان لانے کا حکم ہے، شرک سے بچنے کا حکم ہے، اس طرح سے روزے کا حکم ہے. قربانی کا حکم بھی اسی میں سے ہے. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو چوپائے 4 پیر والے حلال جانور، چاہے وہ اونٹ ہو یا بکری ہو یا گھیٹا گھیٹی ہو یا پاڈا ہو، تو ان کی قربانی کے وقت میں تم اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کرو. لیذکروا اسم اللہ، تاکہ یہ امتیں اللہ کا نام لے. کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چوپائے کھانے کے لیے حلال کیے ہیں ان کو ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ذبح کریں تو یہ ان کے لیے حلال ہو جائے گا. اور یاد ہونے کے باوجود اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر ذبح کیا ہے تو پھر وہ مردار ہو گیا، اس کو کھانا حرام ہو گیا. قربانی تو صحیح کہاں سے ہوتی، اس کا کھانا بھی حرام ہو گیا. اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس کے مسائل ہے. اگر ایک آدمی نے قربانی کے لیے چھری پھیرنا شروع کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، لیکن وہ آدمی کمزور پڑ رہا تھا تو دوسرے نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے جو ہے زور دیا، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اگر ایک نے قربانی کرنا شروع کیا لیکن جو ہے اس کی چھری چلی نہیں تو دوسری تیز چھری لے کر کے اس نے ذبح کرنے میں مدد کی. تو اب یہ دوسرا جو باقی جو رگیں کاٹ رہا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اگر جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا لیکن وہ اٹھ کر بھاگ گیا، اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلانا شروع ہی کیا تھا کہ بھاگ گیا، اب اس کو دوبارہ پکڑ کے لائے اور لٹایا تو اب بسم اللہ اللہ اکبر دوبارہ کہنا ضروری ہے. یہ مسائل ہے جو تسمیہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کس کے لیے ضروری ہے. جو ہاتھ جانور کے ہاتھ پیر پکڑ رکھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت کو مختلف آیتوں میں سمجھایا ہے. ایک آیت میں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. قربانی کے جانور، بدن بڑے بدن والے جانور کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے قربانی کا چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور سب مراد ہے اس کے اندر. تو قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تمہارے فائدے کے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے. شعائر اللہ بہت اہمیت والے احکام کو کہتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا پتہ چلے، اللہ کی نشانیاں کہ اللہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ مسجدوں میں جو ہے مسجد جو بن رہی ہے یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے لیے تو یہ سب یہ مسجد ہے.
اذان کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کا نام بلند کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب کو بلانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ ایسے ہی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، بتوں کے نام لے کر کے نہیں، اللہ کا نام لے کر۔ تو یہ بھی علامت ہے، نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا وجود برحق ہے، اس لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو شعائر اللہ جو ہے وہ واجب تو ہے ہی، واجب درجے کی قربانی کا حکم واجب کا تو ہے ہی، لیکن اس سے اوپر کی بات شعائر اللہ میں سے بھی ہے۔ اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس قربانی کے جانوروں میں بہت بھلائیاں ہے، فائدے ہیں۔ اس کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے چمڑا تمہارے فائدے کے لیے کام آتا ہے، اور اس کا ہر جز تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، سوائے 7 چیزوں کے وہ حرام ہے، باقی سب چیزیں اس کی حلال ہیں۔ جب وہ زندہ ہو تو اس کا دودھ حلال ہے، اور اس کے بال کاٹ کر کے فائدہ اٹھاؤ، یہ بھی حلال ہے۔ بہرحال شعائر اللہ کی تعظیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص عزت کرے گا اللہ کے شعائر کی، لفظ وہی ہے شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی جو عزت کرے گا، معلوم ہوا کہ قربانی کی جانور کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، یعنی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کو اچھا کھلانا پلانا، اور اس کے اوپر سختی نہ کرنا، اس کو ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا، حتیٰ کہ ذبح کرنے کے دن، ذبح کے وقت میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، زور سے اس کو نہ پٹکا کر کے گراوے، آسانی سے اس کو گراوے، اور پھر جو تیز چھری اس کے سامنے نہ کی جاوے، پہلے سے چھری تیز کر کے رکھی جاوے، اور اسے جلدی سے اس کا گلا کاٹا جاوے، اور اس میں اس کو پریشان نہ کیا جاوے، زیادہ نہ کاٹا جاوے، جتنا کاٹنا ہے اس سے آگے زیادہ نہ کاٹا جاوے، یہ سب اس کی تعظیم میں داخل ہے۔ اب یہ احکام پر عمل کب ہوگا؟ ہم خود قربانی کریں گے تب تو، اور پیسے دے دیے تو وہاں کیسے اس پر عمل ہوگا؟ کہ زیادہ مت کاٹو، زیادہ کاٹنے میں گناہ ہے۔ اب یہ تو جو پیسے دے دیے، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ تو وہ جانے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم کرنا دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی قربانی کے جانور کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ بعض لوگ جو ہے قربانی کے جانور کو جلیبی کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، ہمارے سامنے جو ہے ایسے تھے جلیبی کھلاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث، صدر مدرس، اور وہ گائے قربانی کی پال رکھی تھی تو عصر کے بعد اس کو تفریح میں لے کر جاتے تھے، تفریح کراتے تھے، اور اچھے طرح سے جو ہے وہ گائے ان سے مانوس ہو گئی تھی، اور ایسی مانوس ہو گئی تھی کہ جس وقت قربانی کے دن اس کو لٹا کر کے ذبح کیا تو حضرت کی آنکھوں میں ایسا آنسو نکل گئے۔ یہ ایسا تعلق، محبت کا تعلق اس جانور کے ساتھ جو ہے نرمی کا تعلق انہوں نے کیا، کہ کیوں کیا؟ دل میں تقویٰ تھا اس لیے کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا قرب عطا فرمایا ہوگا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے جانور، اس لیے اس کے ساتھ سختی مت کرو، بوتھی چھری سے ذبح مت کرو، اور چھری کو تیز کرنا ہے اس کے سامنے مت کرو، اس کو ذبح کرتے وقت دوسرا جانور دیکھ رہا ہو ایسا مت کرو، بیچ میں کپڑا کا پردہ ڈال دو تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی قربانی کا جانور ہے۔ یہ سارے احکام کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ ہم کو ملے، اس کا لحاظ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ملے گا۔ خریدنے کے لیے جائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے تو اس کا قرب الگ ملے گا، اور خریدنے میں احتیاط کریں گے کہ یہ جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے،
اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، اس کی دم کٹی ہوئی تو نہیں ہے، یہ ایک آنکھ سے جو ہے کم اس کو دکھتا ہو، ہاتھ لگا کر کے دیکھیں گے کہ ہاں آنکھ فرقتی ہے کہ نہیں، کتنے سے دوسری آنکھ جو ہے یہاں سے فرقنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے پاس میں لے جاتا ہے تب جا کر فرق، اس آنکھ میں کچھ روشنی کم معلوم ہوتی ہے، تو آدمی سوچے گا کہ اگر اس آنکھ میں روشنی کم ہوگی اور 1/3 سے زیادہ کم ہوگی تو پھر یہ قربانی کیسے صحیح ہوگی؟ کوئی بھی عضو جو ہے 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو وہ عیبدار جانور ہو جاتا ہے، چاہے اس کا سنگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو وہ بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کان کٹ گیا ہے، ایک کان آدھا سے زیادہ کٹا ہے تو جو ہے وہ 1/3 سے اوپر کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ یہ سب احکام کو جانے گا اور اس کو سامنے رکھ کر کے قربانی کا جانور جو ہے اپنے لیے طے کرے گا، تو اس پر بھی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب اس پر بھی ملے گا۔ پھر وہاں سے کرایہ کی گاڑی کر کے اس کو لائے گا، اس میں بھی قرب ملے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اب جو پیسے دے دے گا مدرسے میں تو اس کو یہ قرب کہاں سے ملیں گے؟ سب ذبح کرنے میں کتنی سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کو 22 کروٹ پر لیٹانا سنت ہے۔ جانور کو 22 کروٹ پر لیٹائیں گے اور قبلہ کی طرف اس کا منہ کرائیں گے تو اس کا سر کدھر ہوگا؟ بتاؤ، ادھر، اس کا سر ادھر ہوگا اور دم ادھر ہوگی اور پیر قبلہ کی طرف ہوں گے، اور بائیں ہاتھ سے اس کی منڈی کو پکڑے گا آدمی اور داہنے ہاتھ میں چھری لے کر کے اس کا گلا جو ہے یہ پورا یہاں سے لے کر کے یہاں تک گلا ہے، تو اس میں کہیں سے بھی کاٹ چاروں رگیں اس کے اندر ہوتی ہے، یہ پورا جو گلا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں اس کا لمبا ہوتا ہے، ہمارا گلا چھوٹا ہے تو اس پورے گلے میں وہ چاروں رگیں ہوتی ہے، تو کہیں سے بھی اس کو 4 رگیں اگر کاٹے تو اچھا ہے، لیکن کم سے کم 3 رگیں بھی کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں نہیں کٹی، 2 ہی رگیں کٹی ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہو گئی، قربانی تو کیا صحیح ہوگی، وہ مردار اس کو کھانا بھی حرام ہو گیا۔ اس لیے مسائل سے واقف ہوگا وہ قربان، وہ ذبح کرے گا تو صحیح طریقے سے جانتا ہے کہ ابھی 2 رگیں کٹی ہے، 1 رگ باقی ہے، ابھی 3 نہیں پوری کٹی ہے، وہ سمجھے گا۔ اس لیے مسائل سے واقف ہو وہ ذبح کرے گا۔ ہم کو خود کو بھی مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ جب سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو قربانی کے جانور کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے کی ہے۔ تو یہ کیوں کیا ہے؟ کبھی بھی کسی دوسرے کو حوالے نہیں کی، خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اور مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، بکری کی نہیں کرتے تھے۔ سوچو سنت کیا ہوئی؟ چاہے بکرا جائز ہے لیکن سنت کیا ہے؟ مینڈے کی قربانی۔ یہ بات سمجھنے کی خاص ہے، اس کو دماغ میں لینے کا ہے کہ سنت، ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے، ہم تو سنت کے عاشق ہیں، لہذا جو ہے ہم خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دوسرا جو ذبح کرنا جانتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر کے ہم سیکھیں گے، تیز چھری کہاں پھیرتا ہے، کتنا کاٹتا ہے، وہ سب دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا، سیکھ لیا، اب اس کے بعد میں ہم خود ایسا چھرا بھی رکھیں گے، چھری بھی رکھیں گے ایسی، اور جو ہے جانور کو ایسا لیٹائیں گے قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، ہمارا منہ بھی قبلہ کی طرف ہو، اور اس کو جو ہے ذبح کریں گے۔ ذبح کرنے سے پہلے لیٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے وہ دعا پڑھنا بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے، ایسی پکی ہو کہ لیٹانے کے بعد ہم اس دعا کو پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد میں چھری پھیرے، بسم اللہ اللہ اکبر کیا، آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ پہلے تو یہ دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جا رہی کہ نہیں، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے قربانی کے جانور کو لٹایا ہے۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پوری توجہ ایک اللہ ہی کی طرف رکھتے ہوئے یہ قربانی کا جانور کو لٹایا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ بتوں کے نام پر جو ذبح کرتے ہیں میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والی ذات ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توحید کا اور ایک اللہ کے نام کو قربانی کرنے کا اور اللہ ہی کے لیے عبادتیں کرنے کا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ دیکھو ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایسی دعا ہے کہ نہیں؟ ایمان تازہ کر دے ایسی دعا ہے۔ اب ایسی دعا ہم لوگ کب پڑھیں گے؟ نہ قربانی کا جانور خود ذبح کرو گے تو یہ دعا پڑھو گے، اور پیسے دے دیے تو کون پڑھے گا؟ پتہ نہیں وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، وہ تو وہ جانے۔ اتنے سارے جانوروں کی قربانی ان کو کرنی ہوتی ہے تو ٹولہ کا ٹولہ ایک ساتھ خریدتے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں عمر بھی پوری بعض جانوروں کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے، کوئی اس میں عیب دار بھی ہو یہ بھی مشکوک ہوتا ہے۔ تو اپنی واجب قربانی تو اپنے سامنے ہی ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ سے ہی ہونی چاہیے۔ نفل قربانی بعد دینا ہو تو دو، وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، لیکن واجب تو اپنے ذمہ واجب ہے، اس کو کیوں خطرے میں ڈالو؟ واجب تو اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے سامنے کرو۔ اگر اپنے ہاتھ سے کوئی عورت ہے مثلاً اس کی قربانی وہ نہیں کر سکتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا تمہاری قربانی کا وہ ذبح کیا جا رہا ہے، تم پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ عورت کے سامنے اس کی قربانی ہونی چاہیے، اگر وہ خود نہیں کر سکتی ہے تو اس کے سامنے اس کی قربانی ہونی چاہیے۔ اتنی تاکید ہے قربانی کو اپنے سامنے کرنے کی، اور ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ غائبانہ قربانی، حاضرانہ قربانی جو تھی اس کو ہم نے غائبانہ قربانی کر دی ہے۔ یہ سب ہماری جو ہے لاپرواہی ہے اور تقویٰ کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ تقویٰ ہوتا دل میں، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا، اللہ کی عظمت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عظمت ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اس لیے توبہ کرو، آج تک جو غلط طریقہ ہم نے چلا رکھا ہے اس سے توبہ کرو، اور اس سال اپنی واجب قربانی اپنے گھر کرو، اپنے گھر میں اس کا انتظام رکھو قربانی کرنے کا، پلاسٹر کی ہوئی جگہ ہو تاکہ وہاں سے خون کو دھونے میں آسانی ہو جاوے، عورتوں پر اس کا بوجھ مت ڈالو، ورنہ عورتیں کہیں گی ہمارے بدو صفائی ہمارے کرنی پر سے تو یہ کرو، ایسا وہ کہیں گی۔ اس لیے عورتوں کو تم کو صاف نہیں کرنا ہے، ہم صاف کر دیں گے۔ تو جگہ اگر پلاسٹر کی ہوئی ہے اپنے گھر کے اوسری میں آنگن میں ایسی جگہ بنا کر کے رکھو، اور وہ پیک رکھو، جو ہے پردہ ہو وہاں کا، جو ہے کمپاؤنڈ ہو اپنا، اس کے اندر وہ جگہ ہونی چاہیے آنگن کی جگہ، تو وہاں جو کھلی ہوا بھی ملے گی آپ کو، اور قربانی کرنے میں مزہ آئے گا۔ ایک کیا گھر میں جو ہے 5 آدمی پر قربانی واجب ہے تو 5 قربانیاں وہاں پر آپ ایک ہی دن میں کر دو گے، اور زیادہ قربانی کرنے ہو تو تھک جاؤ تو دوسرے دن کرو، پھر اپنے مرحومین کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والدین کے لیے کرو، نفل قربانی کرو، وہ بھی اپنے ساتھ سے اپنے ہاتھ سے کرو، اس میں کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان جانور کو ذبح کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت، گوشت کی دعوت تینوں دنوں میں ہمارے لیے جو ہوتی ہے، ہم لوگ اس کی ناقدر ہو گئے ہیں۔ ایک دن کھا کر کے کہتے ہیں اب تو جو ہے کڑی بناؤ، ہاں ایسا کہتے ہیں، آپ ابھی ناقدری نہیں بات ہوتا۔ ارے بھائی جو ہے الگ الگ طرح سے قربانی کا گوشت پکا کر کے کھاؤ، قیمہ بنا کر کھاؤ، کسی دن پایا بنا کر کھاؤ، کسی دن خالی بافلو گوشت کھاؤ، مرچو وغیرہ تو یہ چٹو ہارو لا کے خبر پڑ سے تمہیں، کسی دن منڈی کا گوشت بناؤ، الگ الگ طرح سے بنا کر کے مزے لے کر کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔
آج کل قربانی کے دنوں میں گوشت کا قحط ہوتا ہے، گوشت کا قحط ہو گیا ہے، باہر بھیج دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے گوشت بہت کم رہ جاتا ہے۔ ارے کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ اپنے گاؤں میں اتنی قربانیاں کرو کہ ہر غریب سے غریب کے گھر میں بھی فراوانی کے ساتھ گوشت پہنچے، ہمارے گھر میں بھی فراوانی کے ساتھ گوشت کھانے والے ہو۔ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک صاحب نصاب پر قربانی کو واجب کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ فراوانی ہو گوشت کی۔ خود قربانی کر کے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہر ایک گوشت کھائے۔ قربانی کے جس جانور کے جس عضو کو تم کھاؤ گے، تمہارے عضو میں وہ کمزوری ہوگی، وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر دماغ کمزور ہے تو اس کا بھیجا کھاؤ، تو تمہارا بھیجا مضبوط ہو جائے گا۔ اگر تمہارے پیروں میں کمزوری ہے تو اس کے پائے کھاؤ، تو تمہارے پیر جو ہے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کے اعضاء، تمہاری زبان میں کچھ لکنت ہے تو اس کی زبان جو ہے منڈی میں زبان ہوتی ہے کہ نہیں، وہ کھاؤ، تو تمہاری زبان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے لیے کیوں حلال کیے ہیں؟ کتا حلال نہیں کیا، خنزیر حلال نہیں کیا، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ان کو کھانے سے کیا نقصان ہوگا میرے بندوں کو، اس لیے ایسے جانور حلال کیے ہیں جس کے کھانے سے ہم کو فائدہ ہی فائدہ ہو، لکم فیہا خیر۔ اس لیے بھائی ایک بات طے کر لو آج کی مجلس میں کہ اپنی واجب قربانی ہر ایک اپنے یہاں اپنے ہاتھ اپنے گھر پر کرے، اپنی واجب قربانی باہر نہ کرائے۔ نفل قربانی اگر کوئی کراتا ہے تو میں اس کو زیادہ اصرار نہیں کروں گا، وہ بھی گھر پر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل قربانی اپنے ہاتھ سے نہیں کی۔ یہ 63 اونٹوں کی قربانی واجب تھی کہ نفل تھی؟ نفل تھی۔ اور ہر سال 2 گھیٹے کی قربانی آپ خود کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، تو ایک واجب اور دوسری تو نفل ہوئی۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ نفل قربانی بھی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا، واجب قربانی تو ہے ہی واجب، لیکن نفل بھی اپنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو سونپی نہیں، بھئی تم اس کو ذبح کرنا۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کسی کو بھی تم ذبح کر لو اس کو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے ارے قربانی جو ہے کوئی ایک چیز کی تھوڑی ہے، جذبات کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی قربانی دی تھی؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جذبات کی قربانی۔ خواہش باہر اوپر کھڑے ہو کر، یہ اکلوتے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے ہوئے بیٹے تھے، دوسرا کوئی اس وقت بیٹا نہیں تھا، اور بڑی بڑھاپے کی عمر میں دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ان کو حاصل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کس طرح سے لیا کہ اسی بیٹے کے گلے پر چھری پھیرو۔ ایسا حکم صاف طور پر نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، خواب میں دکھلایا۔ لیکن نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے طے کر لیا کہ یہ جب میرا رب کا حکم ہے تو میں اس کو ذبح کروں گا۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا کہ کر لو، میں تیار ہوں۔ دونوں باپ بیٹے پیغمبر اللہ کے تیار ہو گئے۔ سوچو کتنے بڑی جذبات کی قربانی ہے، بیٹے کے لیے بھی کتنی بڑی قربانی ہے، باپ کے لیے بھی جذبات کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج کوئی نے ایک سوکرو ہے تو چٹلو لال پاڑنا ہاتھی راکھیں گے، چٹلی محبت چٹلی نہ ماٹے جو ہے ہونا کرے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ایسے ہی خلیل اللہ تھوڑی بنے ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو وہ ایسی قربانی دی ہے انہوں نے، ایسی بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس کی نمونہ ہے۔ تو قربانی میں مال کی قربانی بھی ضروری ہے، اور اپنے جان کی قربانی یعنی اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگانا، بس تکلیف اٹھانا، یہ بھی قربانی مطلوب ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ سے قربانیاں کی ہے تو خود تھکے ہوں گے کہ نہیں؟ 63 اونٹوں کی قربانی میں تھکے نہیں ہوں گے،
اور ہر سال 2 بھیٹوں کی قربانی خود کرتے تھے تو تھکن نہیں ہوئی ہوگی؟ تو یہ بھی سنت ہوا کہ نہیں؟ یہ بھی مطلوب ہوا۔ اور جذبات کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اس کی اطلاع ہوئی ہے خاص طور پر، تو اس سے ایک سبق ہم کو اللہ تعالیٰ یہ دینا چاہتے ہیں، ہر سال اس کی قربانی کو واجب کر کے، ایسا نہیں کہ حج کی طرح قربانی ایک سال زندگی بھر میں ایک مرتبہ کر دو بس کافی ہو گئے۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض، لیکن قربانی ہر سال۔ تو ہر سال کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات کی قربانی دینے کو تازہ کرنا ہر سال ضروری ہے۔ ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات جو گناہ کے اوپر ہم کو لے جانے والی ہوتی ہے، اس کو کچلنا اور اس کو مٹانا اور اس کو پامال کرنا، یہ خواہشات کی قربانی جو ہے کرنے والے ہم بن جاویں اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کر کے۔ تو انہوں نے ایسی قربانی دی تھی، اپنے جذبات کی قربانی دی تھی، ہم بھی اپنے جذبات، گناہوں کے جذبات جو ہے اس کو قربان کر دیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ کیسا ہی اندر سے گناہ کا جذبہ ہو، تقاضا ہو، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے، تنہائی کے گناہوں سے بچیں گے۔ یہ سب باتیں کب پیدا ہوگی؟ ارے خود قربانی کرو گے تب یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ پیسے دے دینے سے یہ سب فائدے نہیں حاصل ہوں گے۔ پیسے دے دینے سے اتنی ساری جو فائدے، احکام جو اس میں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم پر عمل کرنے سے قرب ملتا ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ حکم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جو ہے بھوکا پیاسا جو ہے ذبح مت کرو، اس کو کھلا پلا کر کے اور اس کو لانے کے لیے گھسیٹو مت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو گھسیٹ کر مت لاؤ، اس کو دانہ وغیرہ کی لالچ دے کر کے اس کے وہ خود بخود چلتا ہوا آ جاوے، اس طرح سے لاؤ۔ اور پھر گرانے میں زور سے مت گراؤ اس کو، اور مٹھی چھری سے اس کو ذبح مت کرو، اور چھری اس کے سامنے تیز مت کرو، اور ذبح کرنے میں اس کو جو ہے اس کی آسانی رہے، اس لیے جتنا کاٹنا ہے اتنا ہی کاٹو، اس سے زیادہ کاٹو گے تو گناہ ہوگا تم کو۔ یہ سارے احکام اللہ کی قرب کو بڑھانے والے ہیں۔ کہ جانور سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے جب ان احکام پر آدمی عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھتا ہے کہ دوسرے جانور نہ دیکھیں، پردہ کر دو بھی پہلے۔ یہ حکم پر عمل کیا تو اللہ کا قرب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ابھی دیکھو جانور ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، پیر ہلاتا ہے، ابھی اس کی چمڑی مت اتارو، سب کو منع کر دے گا۔ یہ اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اس کی وجہ سے ایک قرب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کی منڈی ابھی جدا مت کرو، ابھی تو پیر ہلاتا ہے، اندر جان ہے، اس کو تکلیف ہوگی ابھی منڈی الگ کرنے میں۔ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کی منڈی الگ کریں گے۔ یہ ساری باتیں کا لحاظ کرنا، یہ دل میں تقویٰ ہوگا تو ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ ملتا جائے گا۔ اور یہ دعا پڑھنا اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر کے مسائل کی رعایت کرتے ہوئے ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ قرب کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ خود قربانی کرنے میں یہ سب چیزوں پر عمل ہوگا، اور پیسے دے دینے میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہوگا۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب خود قربانی کرو گے۔ اس لیے یہاں پر جتنے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اب یہ تلوار تو ان کے اوپر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن جو ہے بڑے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے گھر میں قربانی کا نظم، یہ تو ہر سال کا معاملہ ہے، اپنے اپنے گھر میں قربانی کا انتظام ایسا معقول ہونا چاہیے کہ انہاں ماٹے جو ہے موٹی چھری ذبح کروانی، یہ بھی الگ سے ہے جو ہے چوبرو اتاروا ماٹے چاقو ہے وہ جو ہے، انا ہاٹکو کاپا ماٹے سرو ہے وہ جو ہے، انہاں ماٹے ڈگلو ہے وہ جو ہے لکڑانو۔ آ بدھی چیزوں ہر ایک گھرنا اندر ہے جو ہے کہ نہیں، ہر برس آپ نے ضرورت پڑے انا قربانی داروں انہیں بھی ضرورت پڑے، جنا غیر ہشے ڈگلو انہیں بھی ضرورت پڑے، آپ نے ضرورت پڑے تو کرا ایک ماگوا جاؤ۔
તો તમારું પોતાનું ડગલું હશે લકડાનું જેના ઉપર ઘોષ કાપવાનો હોય તો એ તમારે કોઈ નહીં માગવા જવું પડશે. એનો પૂરો કુરબાનીનો ઇંતજામના માટે જે પણ સામાન હોવો જોઈએ એ સામાન હરેકના ઘરમાં અલગ અલગ મુસ્તકિલ હોવો જોઈએ કે ને. હાલ આપણા ઓકણ જેટલા બેઠા છે એ કના ઘરમાં આવો ઇંતજામ પૂરો છે. માશાઅલ્લાહ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आदमियों के पास इंतज़ाम है. बाकी के पास में इंतज़ाम न हो तो अब कर लो और इसके लिए कुर्बानी का जानवर तुम खुद खरीदने के लिए जाओ और उसमें वो जानवर अच्छा हो. अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है तो अच्छा जानवर खरीदो. दुबला, मरियल, लंगड़ा, लूला, काना, अंधा ऐसा जानवर खरीदोगे तो कबूल नहीं होगी कुर्बानी. कुर्बानी अल्लाह के नाम पर करनी है तो अच्छे से अच्छा जानवर खरीदो. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मेंढे की कुर्बानी की है जो खसी हो. पहली शर्त है खसी यानी जो है एक तो पंच मारीने खसी करे છે એ તો અડધો ખસી થાય છે અને એક બાકાયદા એને ખસી કરવાવાળા કરે છે એ પૂરો ખસી કહેવાય. તો એવો ખસી હોય તો એનો ગોશ્ત તમારે એવો મેઠો લાગશે ને એવો સારો લાગશે કે તમે પછી હર વર્ષ કહો કે આપણે તો ઘેટાની જ કુરબાની કરવી. આ બકરાને કુરબાનીના અંદર તો સોતા હોય છે અને અંદર જાતા નથી, મોઢામાં ફરતા રહી છે. આ જેઠાનો ગોશ્ત તો જેઠાનો ગોશ્ત. પછી તમને ખબર પડશે કે અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને જેઠાની કુરબાની ચમ પસંદ કરી હતી. એક તો એના અંદર નેકીઓ વધારે, ભાર વધારે હોય છે ને એને નેકીઓ વધારે. બીજું એનો ગોશ્ત બી ખાવામાં મજા. તીસરી કે અલ્લાહ પાકને બી આ પસંદ છે. ઘેટું આસમાનથી હઝરત ઇસ્માઇલ ઇસ્લામની જગા પર શું ઉતાર્યું હતું અલ્લાહ પાકે? ઘેટું ઉતાર્યું હતું ને કે બકરો ઉતાર્યો હતો? તો અને બકરા જ ચમ નામ રાખ્યું છે આપણે, ઘેટા જ ચમ નથી રાખ્યું? હાલાકે ઘેટું જ સુન્નત છે અને આસમાનથી એને ઉતારવામાં આવ્યું છે અને એના વાળ વધારે હોવાના કારણે નેકીઓ વધારે મળે અને ખાવામાં મજેદાર એ. તો પછી એનું નામ શું રહેવું જોઈએ? ઘેટા જ રહેવું જોઈએ. પણ આપણે બધાને મળીને એકી હાથે ઇત્તફાક કરી છે બકરા ઈદ. એ ઇસ્લામી નામ શું છે હું એમ પૂછું છું તમારાથી? એનું इस्लामी नाम શું છે? ईद-उल अज़हा, कुर्बानी की ईद. चाहे कुर्बानी कौन से भी जानवर की हो, इसमें बकरा का लफ्ज़ है, बकरा का लफ्ज़ नहीं है, कुर्बानी की ईद है. तो तुमने बकरा ईद क्यों रखा? ये तो तहरीफ हो गई. इस्लामी नाम को तुमने हेर फेर करके दूसरा नाम रख दिया. और ये तहरीफ का गुनाह भी तुम नहीं समझते हो क्या? इतना भारी गुनाह. इसकी वजह से आवाम क्या समझते हैं कि बकरानी कुर्बानी में कोई વધારે ફજીલત છે, તાણે તો એનું નામ બકરા જ છે. આપણે બકરો જ લાવીએ, सौ को मोहगो मरतो. तो बेचारे जो है वो आवाम जो है उनको जहन में गलत बात जो घुस गई है कि बकरानी कुर्बानी में कोई વધારે સવાબ મળતો છે, તાણે તો આવું નામ રાખ્યું છે બકરા ઈદ. તો આવું ગલત ફહેમીનો સબબ શું બન્યું? આપણે એને બકરા ઈદ કહીએ છીએ. હવેથી કહો બકરા ઈદ શું કહેવાનું? કુરબાનીની ઈદ, ઈદ કુરબાન. ईद-उल अज़हा नो मायने શું? कुर्बानी ईद. ईद-उल फित्र और ईद-उल अज़हा दो ईदें हैं. तो दोनों के नाम हमको इस्लाम ने जो दिए उसी नाम को हमें बाकी रखना है ताकि ऐसी गलत फहमी न हो. और लोगों के जहन में सुन्नत क्या है? एक है जायज़ कुर्बानी. जायज़ तो सब जानवरों की कुर्बानी जो हम करते हैं सब जायज़ है, लेकिन सुन्नत क्या है वो लाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर साल 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे, ऐसा भी नहीं एक मेंढा और एक बकरा, ऐसा करते थे? ऐसा भी नहीं, 2 मेंढे. देखो इसमें से हदीस आपको सुनाता हूँ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अमल जो है अरबी अल्फाज में या जमात ऐसे हजरात हैं जो समझते हैं. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल उन्होंने की है, वो रिवायत करते हैं
کہ ضحّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ. صاف الفاظ ہے کہ نہیں؟ ذبحہما بیدہ. اس میں ضحّى کا لفظ ہے اور بکبشین کا لفظ ہے. دو مینڈو کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کا رنگ کیسا تھا؟ کچھ کالا کچھ سفید. املحین کا مطلب یہ ہے. اور وہ سینگ والے مینڈھے تھے. سینگ والے مینڈھے ذرا مہنگے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. خوبصورتی کا بھی لحاظ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امک مینڈھو وہ ہے کہ انہیں سینگڑوں نہ ہوئے، جن سینگڑوں ہے یہ بتارے دکھاؤ ہارو لا گئے. ہر سال ہم کو تو ابھی تک مینڈھے والا وہ سینگ والا جو ہے نہیں ملا. جو بھی ملتا ہے تو بغیر سینگ کا ہی ملتا ہے. بہرحال میں تو ہر سال مینڈو ہی کی قربانی کرتا ہوں. بکروں کی قربانی میں نے کبھی کی ہوگی شروع میں، لیکن سال ہر سال سے سنت پر ہی ہمارا عمل ہے. اور 2 مینڈو کی قربانی کرتا ہوں اور خود اپنے سامنے کرواتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں. اور دوسرا کام دوسرے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہرحال آپ لوگ بھی ایسا کرو اور اس سنت کو زندہ کرو. حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنا پیر مبارک اس مینڈھے کے پہلو کے اوپر رکھا تاکہ وہ کھڑا نہ ہو جاوے. اس کے اوپر پیر رکھنا یہ بھی سنت ہے. اس سنت پر عمل کرنے سے اور قرب ملے گا. اب پیسے دے دیے، پہنچا دیے پیسے، تو وہاں پیر کہاں رکھو گے؟ پیسوں کے اوپر. دوسری حدیث سنو. دوسری حدیث میں کیا ہے؟ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح. واہ واہ کیسے الفاظ ہیں. ذبح کے دن، قربانی کے دن کو کیا کہا ہے؟ ذبح کا دن، قربانی کا دن. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں 2 ایسے مینڈے جو سینگ والے بھی تھے اور چت کبرے رنگ کے تھے اور موجوعین یعنی کھسی کیے ہوئے تھے. کیوں کھسی کیا ہوا جو ہے وہ سنت ہے. بغیر کھسی کیا ہوا لاؤ گے تو پچھتاؤ گے. اس میں ایسی بدبو گھر میں پکاؤ گے تو پورے گھر میں بدبو پھیلے گی، کوئی کھائے گا ہی نہیں اس کا گوشت. ساری ناپاکی جو ہے اندر ہی اندر رہتی ہے اس کے کھسی نہ کرنے کی وجہ سے. اور کھسی جو ہے وہ بالکل اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے. فلما وجہہما، جب ان دونوں گیٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے وقت ایک ایک کو لے کر کے ذبح کیا ہوگا، ایک ساتھ تھوڑی کیا ہے. اس لیے اگرچہ یہاں ضمیر تثنیہ کی ہے لیکن مراد یہی ہے کہ جب ان میں سے ایک ایک کو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹایا تو لٹانے کے بعد کیا کہا آپ نے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا. اس میں علی ملت ابراہیم کا لفظ زائد ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کے بعد میں اللہم منک ولک، اے اللہ یہ قربانی آپ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور آگے کیا کہا؟ ان محمد و امتہ، یہ قربانی محمد کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے ہے، ان کو ثواب میں شریک کرنے کے لیے. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.